الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ذات پات اللہ نہیں دیکھتا. یہ عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ سونگھٹ میں رہتا ہے، یہ بمبئی میں رہتا ہے، یہ نہیں دیکھی جاتی. اللہ کے یہاں ساری زمین ایک، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب اس کے بندے بندیاں ایک. اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے وہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل کا سچا ہے کہ نہیں. اس لیے آپ کے دل میں یہ بات نہ آوے کہ ہم سونگھٹ میں ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، بڑے بڑے جتھے ہیں، یہ مومن برادری کے بڑے بڑے گاؤں ہیں. یہ دل میں نہ، اسے احساس کمتری کہتے ہیں کہ نہ، اللہ نے ہمیں جہاں رکھا ہے. اسی لیے آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تو مجھے جہاں بھی رکھے بابرکت رکھ. سونگھٹ میں رکھے، بیت المقدس میں رکھے، مکہ میں رکھے، جہاں رکھے بابرکت رکھ. زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. یہ دعا میں عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی یہ دعا مانگتا رہے. میں اپنے واٹس ایپ کے سبق میں یہ دعا بہت پڑھاتا ہوں، اس کا امیجز بنا کر بھیجتا ہوں. لوگوں کے احساس کمزوری ہوتی ہے کہ ارے اس کا گھر تو لاس اینجلس میں اور میرا گھر نیو یارک میں. لاس اینجلس بہت اونچا، نیو یارک بہت اس کے مقابلے میں کم. اس کا گھر کشمیر میں ہے. ارے یہ جو ہے یہ پروش پورا میں رہتا ہے، میں سونگھٹ میں رہتا ہوں. یہ بات نہیں. اللہ جہاں رکھے بابرکت رکھے.
پڑھو میرے ساتھ، اللہم اجعلنا اللهم اجعلنا مبارکین مبارکین اینما اینما کننا. كنا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. قرآن میں ایک ہی نبی نے دعا مانگی ہے، کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی، کسی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی. حالانکہ انبیاء کی دعائیں بہت آتی ہیں قرآن شریف میں الگ الگ طریقے سے. انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے جہاں بھی رکھ تو بابرکت رکھ. لیکن حالات تھے نا ان پر، ان کی ماں کے اوپر بھی حالات تھے، ان پر بھی حالات تھے، تو انہوں نے دعا مانگی. 3 آدمی کبھی بھی بدبخت نہیں ہوں. 3 آدمی کبھی بھی بدبخت نہیں ہوں. ایک تو دعا مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا. جو دعا مانگتا رہے گا وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا. انی لم اکن بدعائک رب شقیہ، سورہ مریم میں کہا گیا کہ اللہ سے دعا مانگے بدبخت ہو یہ نہیں ہو. دوسرا، قرآن پڑھنے والا، قرآن سے تعلق والا کبھی بدبخت نہیں ہوگا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، دلیل ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن اس لیے نہیں ہوتا رہا کہ آپ بدبخت ہو جاوے، آپ یہ ہو جائے. تیسرا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. عیسیٰ علیہ السلام وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. یہ میں نے قرآن سے 3 دلیلیں دی آپ کو، اس لیے دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آدمی قرآن شریف بہت پڑھے. تیسرا، ماں باپ کی خدمت آدمی بہت کرے. اور چوتھا، کبھی بھی اپنے دل میں نہ آئے کہ آپ لوگ لینا شکڑا بہت خوشی ہے بھائی، آپ لوگ کو دھندو بھی نہ تھے، آپ لوگ کو فیکٹری بھی نہ تھے، آپ لوگ چیوی تھی مسجد بڑھاؤ شروع. مسجد اللہ نے بڑھا پی، آپ نے تھا بڑھا. وہ تو اللہ اسباب بناتا ہے، اور ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسانوں کے سمجھ میں بھی نہیں آتا کہاں سے اللہ نے کیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم جہاں پر بھی سفروں میں جاتے تھے تو ہمارے ابا کا نام تو سنا ہوگا، دیکھا تو نہیں ہوگا آپ لوگوں نے کہ بوڑھوں نے دیکھا ہوگا ان کو، لیکن جو جوان بچے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے ہماری تربیت کرتے تھے. کہتے تھے کہ بیٹا کہیں پر بھی مسجد بن رہی ہو تو اپنے سے جو ہو سکے اپنا حصہ ڈال دینے کا. ابا کہتے تھے گلہ ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوئے تو کم سے کم دعا کرنے کا تاکہ وہ پارٹنر بن جاتے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. پھر کہتے تھے کہ دیکھو مسجد تو انشاءاللہ بن کر رہے گی، چلو اللہ کا گھر ہے، مسجد تو بند کر رہے گی، وہ تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، اللہ کرے گا. لیکن اگر تم نے حصہ نہیں ڈالا تو آپ محروم ہو جاؤ. یہ ابا جو ہے کبھی کبھار کسی جگہ مسجد میں کہتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کسی جگہ اپنے ہمارے علاقے میں کوئی مسجد بن رہی تھی، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا جیسے سفر ہوا مسجد بن گئی تو یہ دونوں حضرات کہتے تھے کہ مولی عمر ہماری طرف سے وہ پیسے دے دیجیے، مرکز میں ہم آپ کو دے دیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو والد صاحب چونکہ جانتے تھے علاقے کے لوگوں کو، بھائی حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی طرف سے اتنے پیسے اور مولانا انعام صاحب کی طرف سے اتنے پیسے، میری طرف سے اتنے پیسے، ہمیں رسید دے دینا، ہم وہاں جا کر حضرت سے وصول کر لیں گے. تو ابا جب عصر کے بعد ہم مجلس لگتی تھی نا تو ابا آدم کے ساتھ کہتے تھے کبھی حضرت دیا ہم نے مجلس دی ہے، ہاں بھائی زبیر، اور زبیر صاحب زبیر وہی پیسے چکا دے رہا ہوں. کہا ہارون، ہمارے یوسف صاحب کے بیٹے، وہی پیسے چکا دے نہیں مگر ایک بات لے کے آئی. اس لیے آپ حضرات سے سب سے پہلے یہ درخواست کروں گا کہ یہ مسجد میں جتنا حضرات تعاون کرنے کا آپ نے سوچا ہوگا نا آدمی جو 1 لاکھ روپیہ ہو سے کسی نے سوچا ہوگا تو مجھے 1.5 لاکھ دینا ہے،
کسی نے سوچا ہوگا کہ مجھے جو ہے یعنی فلاں چیز میں حصہ لینا ہے. آج یہ نیت کرو جتنا سوچا ہے اس سے زیادہ دیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کا ایگریمنٹ میرے ساتھ نہیں ہے, یہ ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ, لیکن دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کام لے گا. پھر مسجد بنتی ہے. آج صبح ہی میں نے مولانا یوسف صاحب کو قصہ سنایا ہرات والی لڑکی کا. اللہ تعالیٰ کیسا کام لیتا ہے. بلخ ایک شہر ہے, شفیق بلخی, یہ نام اپنے کتابوں پڑھے ہوں گے. بڑا شہر ہے بلخ. ہمارے علاقے میں کافی سفر ہوئے ہیں, تاشقند, سمرقند, بخارا, روس, یہ سارا کا سارا روس کا حصہ تھا. اور پھر جو ہے وہ اس کے ٹکڑے ہوتے جیسے یورپ سارا کا سارا ایک تھا, اس کے ٹکڑے ہوئے. تو ہالینڈ بن گیا, جرمن بن گیا, سوئٹزرلینڈ بن گیا. جیسے ہمارے یہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ سارا کا سارا ایک ہی تھا. سب جو ہے وہ ہٹ کر جو ہے ہندوستان الگ بن گیا, پاکستان الگ بن گیا, بنگلہ دیش الگ بن گیا, برما الگ چلا گیا. تو وہاں بلخ کا جو امیر تھا بادشاہ, وہ سخت مزاج کا تھا, سخت مزاج. اور ایسا سخت مزاج کہ جو آرڈر کرے پبلک کو ماننا پڑے. اس نے اچانک اعلان کیا. اچھا سب مسلمان رہتے تھے وہاں عیسائی یہودیوں کا تو گزر بھی نہیں ہوتا تھا. وہ تو ہماری اسلامی حکومت ہے, عیسائی کی ساری. یہ سعودی ہماری اسلامی حکومت ہے, بھائی غالب ہے. دبئی میں مسلمان ہیں, قطر میں مسلمان ہیں, افغانستان میں مسلمان ہیں. وہاں یہودیوں کی کیا گزر. ہاں ہوگا تو خال ہوں گے جیسے لوگ رہتے ہیں. تو اس نے اعلان کیا اچانک, اور یہ کہا کہ مجھے ہر آدمی اتنا ٹیکس دے, اور اگر 2 مہینے میں یہ ٹیکس ادا نہ کر سکے بلخ چھوڑ دے. بڑے پریشان, ہم تو پوری زندگی کمائی بھی نہیں دے سکتے, اتنا ٹیکس. سب بیٹھے بلخ کے بادشاہ کے پاس گئے, امیر کے پاس گئے. بھائی یہ تو ظلم ہے, ہم تو زندگی بھر کی کمائی بھی نہیں دے سکتے, تو میں کچھ جانتا نہیں. آپ ٹیکس دو, نہیں تو تمہاری ہماری چھٹی, آپ نکل جاؤ, ہم دوسروں کو بسائیں گے. بلخ جو ہے یہ کشمیر ہے, اچھا علاقہ ہے, خوبصورت. وہاں نہریں, جھیلیں, پہاڑ. جیسے کشمیر میں کیسا ہے موسم اچھا, پانی اچھا, ہمالیہ پہاڑ کا پانی آتا ہے. ہم جب یہاں بمبئی سے سفر کر کے یہاں آ رہے تھے تو ایک ساتھی آیا, مولانا ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے. میں نے اتنا بڑا کیا لایا ہدیہ؟ مولانا ہمالیہ کا پانی لایا ہوں. سمجھ گئے نا؟ ارے بھائی ہمالیہ کا پانی میں کیا کروں گا؟ ارے مولانا یہ بہت اچھا ہوتا ہے, بہت قیمتی ہوتا ہے. میں نے کہا ایئرپورٹ پر پلایا گا تو پھر بار بار پلانا پڑے گا. ارے مولانا جب تک زندہ رہے گا پلاؤں گا. تو ایک ایجنسی بھی ہوگی اس نے, جیسے لیتے ہیں ہمالیہ کے پانی. اسی طریقے سے سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں کا پانی آتا ہے. ہمارے ایک شیخ غالب ہوتے تھے, ابو زمین میں بھی زندہ ہے, اللہ ان کو برکت کرتے. ہمارے ساتھ اجتماعات میں چلتے تھے, بنگلہ دیش ہے یہاں, تو ان کا پانی سوئٹزرلینڈ سے آتا تھا, ہوائی جہاز لے کر آتا تھا مستقبل. تو میں کہتا تھا شیخ اشادہ ہادا ما سوئسرا, سوئٹزرلینڈ میں سوئسرا کہتے ہیں, ہادا ما من سوئسرا, کہ ڈائریکٹ وہاں کی جو پہاڑ ہے برف ہو کے یہ اس سے پگھل کر آتا ہے یہ پانی. تو یہ پانی بادشاہوں کے لیے آتا ہے. ایک فلیٹ میں یہاں موڑ لیتا ہوں, ایک بادشاہوں کے لیے پانی ہمارے جہازوں سے جاتا ہے. تو چونکہ وہ فلیٹ کے انچارج وہی ہوتے تھے شیخانی, کہ کون سے پانی کہاں جانا ہے, کیا جانا. تو ایک فلیٹ میں جہاں ہوتا ہوں وہاں لکھ دیتا ہوں, پھر ہمیں بنگلہ دیش پہنچا دینا ایک فلیٹ. تو یہاں بزرگ کو کم آ جاتا ہے سب. یہ بلخ ہو جاتا ہے کہ وہاں کا پانی بہت اچھا ہے. وہاں اس نے ہر آدمی کو بلخ چھوڑنے کا نہیں چاہتا, بلخ چھوڑے. اس نے یہ اعلان کیا. میں کس پر سنا رہا ہوں آپ کو, آپ کے دل میں یہ نہ آ رہا ہے کہ یار آپ نے مسجد چھوڑ کے پوری کرو, اللہ کرے گا. لیکن ایک وظیفہ بتا دو, کرو گے انشاءاللہ؟ ارے سننے والے بتا دو, کرو گے یار؟ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو.
مسجد جلدی بن جائے گی انشاءاللہ، لیکن مسجد کی افتتاح کے لیے بھی ہم ہی آئیں گے انشاءاللہ اگر زندہ ہے اور ہمارے پاس وقت رہا، مطلب حالات رہے ایسے، تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اب جو دعا مانگو گے تو روزانہ مسجد کے لیے دعا مانگنے کی، تو جب تک یہ مسجد رہے گی ہم پارٹنر رہیں گے۔ ایک وظیفہ تو یہ، اور دوسرا وظیفہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیں، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ وہ 33 مرتبہ پڑھتے ہو نا، وہ اگر پڑھ لو تو جب 10 مرتبہ بھی آ جائے گی، اس کے لیے الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم سے کم 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھو اور اس پر دعا مانگو، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے رشتے دار تھے، کورونا خوب پھیلا ہوا اور کورونا میں ہی ان کا انتقال ہوا، تو کورونا والوں کو یہ لوگ جو ہے بقی میں دفن نہیں کرتے، اور ان کی تمنا تھی کہ بقی میں دفن ہو۔ مجھے ان کو فون آیا وہاں سے کہ مولانا بڑی پریشانی ہے، کسی کو یہاں فون کرو بقی میں جگہ ملے، جب امیر مدینہ کو فون کرو۔ میں نے کہا امیر مدینہ کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو سب کورونا میں مبتلا ہے، وہ ٹینشن میں سے مبتلا ہے۔ آپ جو ہے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور اللہ سے کہو جو مدینہ کا رب ہے اس سے کہو۔ کچھ دنوں کے بعد فون آیا تو مولانا نے اجازت نامہ آ گیا، امیر مدینہ نے خود بلا کر اجازت دیا بقی میں دفن کرو، اور بقی میں دفن ہوئی۔ تو یہ 2 وظیفے بتائے میں نے، نمبر 1 سورہ اخلاص، اور مسجد کے لیے دعا مانگو، اپنے لیے دعا مانگو، سب کے لیے دعا مانگو، اور یہ زندگی بھر کا معمول بنا لو۔ مسجد بن گئی تو ٹینشن فری نہیں ہونے کا، ابھی فکر ہے نا، مسجد بنانی ہے، لوہا بھی لانا ہے، حکومت سے اجازت بھی لینی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہی فکر مسجد کے آخر تک ہم مسجد بن گئی کیسے آباد کریں ہم، وہ فکر اللہ اسباب بنائے، اور پھر یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور اس کے بعد دعا مانگو، اللہ کی دعا قبول کرے۔ تو میں بلخ کا قصہ سنا رہا تھا، تو امیر کو بہت سمجھایا بھائی ہم کہاں جائیں، اتنا اچھا شہر، انہوں نے کہا نہیں آپ دو، اس کے بعد رکھیں گے۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا، سب مومن جیسے ہی تھے، زبر مومن جمع ہو جاتے ہیں مشورے کے لیے، ابھی کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی ہرات چلا جاؤ، ہرات ایک علاقہ ہے وہاں، یہ افغانستان، یہ تمہارا ایران، سمرقند، تاشقند، ترمیز، نیشاپور، یہ سارے کے سارے بارڈریں جو ہے زمینیں ملتی ہیں، اور ہمارا یعنی پیدل وہاں سفر ہوئے۔ پیدل سفر کے کیا مطلب یہ کہ ہم نے وہاں بہت کام کیا ہے، بخارا بھی گئے، تاشقند بھی گئے، سمرقند بھی گئے، اور اپنی ممبئی جیسے گاؤں ہے وہاں، چھوٹے چھوٹے دیہات ملے اسی وجہ سے، اور عورتیں بھی وہاں ممبئی جیسی، اب اندر سے تو میں نے دیکھا نہیں کیسی ہے، خوبصورت ہے کہ کیا، لیکن وہ گول کرتے ہمارے ممبئی نہیں پہنتی ہے، تو ایسے وہاں سفید گول کرتا پہنتی ہے، ہمارے یہاں کالا پہنتی ہے، وہ سفید پہنتی ہے۔ ہرات گئے، اچھا بھی آ گئے ہرات، کیا کریں؟ بولے یہاں ایک ممبئی رہتی ہے، یہ ممبئی سمجھانے کے لیے کہہ رہا، ایک عورت رہتی ہے بہت مالدار ہے، تو اس سے جا کر بات کرو۔ یہ لوگ چلے گئے وہاں، عصر کے بعد ٹائم لیا، تو کسی کو ٹائم دیتی نہیں تھی، ٹائم لیا، ٹائم لے کر جو ہے پردے کو مجھ سے بات کیا، ابھی کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ یہ فرمایا ابھی وہ بلخ کا جو بادشاہ ہے اس نے ظلم کیا ہے، اور ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں، اور گاؤں بلخ چھوڑ کر ہم جاوے کہاں، دوسری جگہ جا کر کیسے بسے، بچے یہاں بڑا ہوا ہے، یہاں ہماری دکان ہے، یہاں بچے پڑھتے ہیں، سارا سیٹ ہے ہم لوگ۔ تو اس نے کہا گھبراؤ مت، اندر گئی، اندر جا کر ایک چادر لائی، یہ اصلی ہیرو کی چادر تھی، یہ کہ چادر لو اور یہ چادر لے کے تم بیچو، اور بیچ کر جو ہے اس کو ٹیکس ادا کرو، پیسے بن جائیں گے اس کے، تو اس کی مسجد بنا دینا۔
اب یہ چادر لے کر بل کھائے. جب بل کھائے تو چادر کس کو بیچی؟ اتنی قیمتی چادر بازار میں کون خریدے گا؟ یہ مطلب بادشاہ کو بیچ دیتے. بادشاہ کے پاس آئے, ابھی کیوں آئے ہو؟ اگر ٹیکس ادا کرنے آئے لاؤ. انہوں نے چادر دی. تو چادر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے. ہیرے کو جو ہے وہ تو جوہری پہچانتا ہے, اود جو ہے کیسا ہے وہ تو اود کو جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے. اتنی قیمتی چادر کہاں سے لائے؟ یا مہارات سے لائے؟ کس نے دی؟ فلاں عورت نے دی. اچھا وہ عورت کون تھی؟ اس کا بھی قصہ ہے, تفصیل ہے. تو اتنی قیمتی چادر اس کے پاس آئی کہاں سے؟ یہ تو مسئلہ ہے. تو اتنی قیمتی چادر تو جنات کے بادشاہ سے اس کی شادی ہوئی تھی. اب وہ لمبا قصہ ہے, دوسری مرتبہ آؤں گا تو سناؤں گا انشاءاللہ. سمجھ گیا؟ وہ لمبا قصہ ہے اس کا. اور دونوں میں بہت محبت بھی تھی. کبھی کبھی جناتوں سے شادیاں ہو جاتی ہیں, لوگ کتابوں میں لکھا ہے سب. اب آپ لوگ ان چکر میں مت پڑنا, باتیں آئی ہی. اب وہ جو ہے وہ بادشاہ نے کہا یہ چادر کہاں سے لائے؟ بھلا عورت نے کی. اچھا آپ لے لو, جو پیسہ ہوتا ہے لے لو, باقی پیسہ دے دو ہم. اس نے کہا جب یہ عورت خیر خیرات کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں, سارا ٹیکس معاف, چادر واپس لے جاؤ. ٹیکس معاف کر دیا اور چادر واپس دی. اچھا وہ لوگ بھی اللہ والے تھے, یہ نہیں وہ کھانے خبر پڑے سے آیا اپنے مقابلے. آج تو آدمی 5 جوتے بھی نہیں چھوڑتا. خیانت کرنے پر آئے تو آدمی 5 جوتے بھی ٹوٹے ہوا بھی لے جائے گا. وہاں وہ دیندار تھے. وہ انہوں نے کہا نہیں, یہ تو امانت ہے, کام ہو گیا ہمارا, اس کو واپس کرو. چنانچہ چادر لے کر یہ واپس پہنچے. پھر کیا ہوا؟ ٹیکس ادا ہو گیا. یہ کہا بھائی اس نے تو چادر واپس کر دی, ٹیکس بھی معاف کر دیا اور کہہ دیا خوشی خوشی رہو, الحمدللہ اللہ نے اس کا دل پلٹ دیا. ابھی چادر ہم واپس دینے آئے ہیں, آپ لے لو. وہ عورت بھی دیندار تھی. اس نے کہا جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہے وہ چادر میرے گھر میں نہیں آ سکتی. اچھا گھر کیا ہے, دیکھ لیا, تم لوگوں نے دیکھ لیا. ابھی چادر میں آپ کو دیتی ہوں, اس کو جو ہے آپ مسجدیں بناؤ, خانقاہیں بناؤ, جو بنانا ہے بناؤ. چنانچہ علماء نے لکھا ہے اس چادر کو بیچ کر 4000 مسجدیں بنائی گئی. اور ہر مسجد کا کیا نام؟ مسجد رضا. جیسے آپ لوگ مسجد بنا رہے ہو تو نام کچھ مشورہ کرو گے, طے کرو گے. آپ صبح عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہمارے گاؤں میں قریب میں, وہ لوگ مسجد بنا رہے تھے, پھر نام تو ہم کو مشورہ کر کے نام دیں گے. تو وہ چادر وہ مسجدوں کا نام کیا؟ مسجد رضا, چادر والی مسجد نمبر 1, چادر والی مسجد نمبر 2, چادر والی مسجد 2000 نمبر, چادر والی مسجد 4000 نمبر. چھوٹے 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 مسجدیں علاقوں کے اندر بنی. اب نام ہے اس کا چادر والی مسجد, چادر والی مسجد. نمبر ڈال دی اس کو 2 3 4 5. یہ اسباب کس نے بنایا بھائی؟ اللہ. پھر غیاث الدین غوری تھا, نام سنا ہوگا غوری. یہ بھی ایک فیملی گزری ہے. عثمان غوری, غیاث الدین غوری, معین الدین غوری, یہ سارے کے سارے ہمارا بادشاہ گزرے ہیں اس دور کے اندر. انہوں نے اسی چادر کے پیسوں سے بہت بڑی جامع مسجد بنائی. بہت مسجدوں میں ہمارے بیانات بہت ہوئے ہیں, جب بڑے مجمع رہتے ہیں ماشاء اللہ. ہمارا مجمع تو کچھ بھی نہیں صاحب. نام سنے پالم پوری آئے, ابا زندہ تھے اس وقت میں, اللہ ان کے خبر بندر سے عمر ہو گئے. وہ لوگ جماعتوں میں نکلتے تھے تو جہاں جہاں تو اس کو لاک ڈاؤن بھی نہیں تھا, خوب مجمع جمع ہوتے تھے. اور انہوں نے مسجد بنائی. اور وہی رضا, مسجد رضا, مسجد رضا. اب جب بڑی مسجد بن گئی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا, یہ غوری کے دل میں, کہ بھائی اس کے لیے امام بھی ایسا ہونا چاہیے. اتنی بڑی مسجد ہے تو امام بھی اللہ والا ہو, دیندار ہو. کون امام, بڑا آدمی کون ہے؟
جو کہا روس کے اندر امام رازی ہیں، فخر الدین رازی، جنہوں نے تفسیر رازی لکھی، ان کو دعوت دو۔ اچھا بھائی بڑے آدمی ہے، کون دعوت دے ان کو؟ جو کہ آپ کو خود جانا پڑے گا۔ چنانچہ بادشاہ اپنی فوج کو لے کر ہزاروں میل سفر کر کے کوئی فخر الدین رازی کے شہر میں پہنچا، گاؤں میں۔ یہ روس کے بالکل بیچ میں ہے ان کا گاؤں، فخر الدین رازی کا۔ وہاں گئے تو وہاں وہ اپنی مسجد میں درس دیتے تھے، درس قرآن تفسیر کا۔ تو جب درس دیتے تھے تو پورا شہر، مرد و عورتیں ان کے درس میں آتے تھے، اور پورا شہر سناٹا ہوتا تھا۔ ایک سائیکل نہیں، ایک کار نہیں، ایک گھوڑا گاڑی نہیں، سب کے سب ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ اس شہر میں چلے جاؤ اور کوئی ہے نہیں، دلیل ہے کہ درس ہو رہا ہے۔ پھر جب درس بیان ختم ہو جاتا، درس جو پورا ہو جاتا تو سارے کے سارے نکلتے، سب نکلتے تو گلیوں میں کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی پھل بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، مطلب کہ درس پورا ہو گیا۔ یہ دلیل ہوتی تھی، ایسے اللہ نے مقبولیت دی تھی۔ چنانچہ کتاب میں لکھا ہے بادشاہ داخل ہوا تو بادشاہ نے سناٹا دیکھا، یہاں تو کوئی بھی نہیں، کہاں جائے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے کہا درس ہو رہا ہے وہاں، سارے کے سارے۔ اچھا وہ اجتماع روزانہ ہوتا تھا، ہمارا اجتماع تو کبھی کبھی ہوتا ہے، 11 اگست کو ہوتا ہے، کبھی جب 3 دن کا اجتماع ہے، 1 سال میں 1 مرتبہ، 2 سال میں 1 مرتبہ، وہاں روزانہ وہ اجتماع ہوتا تھا امام رازی کے یہاں۔ اور بڑا تخت ہوتا تھا، اچھے کپڑے پہن کر اور اچھی جو ہے خوشبو لگا کر فخر الدین رازی جو ہے وہ درس دیتے تھے، قرآن کا درس۔ اسی لیے انہوں نے تفسیر لکھی اور مشہور معروف ہے ان کی تفسیر، چھپی بھی ہے، لوگ پڑھتی بھی ہے اس کو۔ بادشاہ جو ہے یہ بھی اپنی فوج کو لے کے پہنچ گیا، پیچھے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب درس ختم ہو گیا تو فخر الدین رازی کا جو خاص شاگرد تھا اس نے ان کے کان میں کہا کہ بادشاہ آیا ہے اور غیاث الدین غوری خود آیا ہے، اپنے کسی قاصد کو نہیں بھیجا، خود آیا ہے۔ یہ گھبرائے، اتنا بڑا آدمی ہمارے شہر میں کیسے آ گیا، کیا معاملہ ہے؟ پھر بادشاہ آیا، بہت استقبال کیا انہوں نے۔ اکرم کریم کل قوم، حدیث میں کہ قوم کو کوئی بڑا آئے تو اس کا اکرام کرو۔ جریر ابن عبداللہ البجلی یہ یمن کے شہزادے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور یہ جریر جو ہے وہ داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ جریر آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا اور سب کے درمیان میں جا کر مصافحہ کیا، مصافحہ کر کے اپنی چادر حضور میں بچھائی اور کہا جریر بیٹھ۔ سارے صحابہ نے منظر دیکھا تو جریر جو ہے بڑے آدمی تھے، جو بڑا آدمی ہوگا تو اس کی عقل بھی وسیع ہوگی اور جس کا ضبط چھوٹا ہوگا نا وہ ہر تھوڑی چیز میں الجھے گا۔ چنانچہ جریر ابن عبداللہ نے وہ چادر لی اور چادر لے کر اپنے سر پہ رکھی اور یہ کہا کہ حضرت یہ چادر پر میں بیٹھوں، یہ اس کا مقام نہیں ہے، اس کی جگہ میرا سر ہے۔ اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اسی جگہ مسلمان ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضرت آپ نے اتنے قربان، آپ نے اتنی ساری ان کی عزت کیوں کی؟ آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی انزل الناس منازلهم اکرم کریم کل قوم، ہم کو بڑا آدمی اس کا اکرام کرو، یہ تو بادشاہ تھا۔ تو فخر الدین رازی جو کھڑے ہو گئے، بٹھایا، لاؤ بے پھل لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، بے گاہ ٹھہرے ہوئے۔ بادشاہ تھا تو سلطنت کا مالک تھا تو اس کے لیے تو ٹھہرنے کا، کھانے کا انتظام۔ ہاں بھائی کیسے آنا ہوا ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا ہم نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے، مسجد دیتا بھائی چادر والی مسجد بنائی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا امام وہاں آوے، کوئی اچھا مفتی آوے، تو ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ وہاں ہمارے یہاں کر قیام کریں، سفر کریں وہاں۔ اور میں خود آیا ہوں، بادشاہ تھا، سارا خرچہ، سارا جو بھی انتظام میری طرف سے ہوتا۔ تو فخر الدین رازی نے جواب دیا، بھائی ہم غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، یہی پڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، کہاں ہمیں اٹھا کر تم وہاں لے جاتے ہو؟ جیسے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حیدرآباد والوں نے دعوت دی تھی کہ آپ یہاں ہمارے یہاں کر قیام کرو، تو شیخ نے کہا ارے
میں میرا سہارنپور میں ہی ٹھیک ہوں. علامہ اقبال کو بھی حیدرآباد والوں نے دعوت دی تھی. نظام بادشاہ تھا نا، اس نے دعوت دی کہ آپ جو ہے لاہور چھوڑ دو اور یہاں آ جاؤ اور یہاں آ کر اشعار لکھو. بھوپال کے نواب نے بھی دعوت دی. علامہ اقبال نے کہا کہ میں لاہور میں ٹھیک ہوں، میری قبر یہی بنے گی، میں یہی اچھی. اسی طرح میں فخر الدین رازی نے بھی یہی کہا کہ میں یہاں ہوں، کہاں میں وہاں آؤں. انکار کر دیا. لیکن بادشاہ کو انکار کرنا تو بڑی چیز ہوتی ہے. بادشاہ کو انکار کرنا بہت بڑی چیز ہے. بادشاہ کو انکار کرنا جیسا عالمگیر بادشاہ تھا، تو یہ جو ملا جیون جو ہے یہ عالمگیر کے استاد تھے، اور عالمگیر جو ہے یہ شاگرد تھے. زیب النساء بھی شاگرد تھی، یہ عالمگیر کی بیٹی تھی. ایک ماحول تھا دین کا. تو ملا جیون نے عالمگیر سے کہا کہ بھائی اب تم میرے شاگرد ہو لیکن بادشاہ بھی ہو، مجھے اجازت دو کہ میں حج کراؤں وہاں جا کر. تو کہا کہ جاؤ، کب آؤ گے؟ تو وہاں جا کے دیکھوں گا. اس زمانے میں تو حج کی ترتیب کی چند گھنٹوں والی تو ہوتی نہیں تھی. پھر بیٹھے 5 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے، 12 گھنٹے مکہ پہنچ گئے، یہ تو ہوتا نہیں تھا. ملا جیون جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ کے جو امیر تھا اسے پتا چلا کہ ہندوستان کا حنفی مسلک کا بہت بڑا عالم آیا ہے ملا جیون. تو بادشاہ خود ملنے آیا اس دور کا امیر مکہ، اور کہا کہاں ہندوستان، بنیوں کے ملک میں کہاں جاؤ گے واپس؟ یہ نبیوں کا ملک ہے، یہی پڑھ جاؤ. حرم شریف کا امام بنا دیتے اور مکہ مکرمہ کا قاضی بنا دیتے. قاضی پورے مکہ کا چیف جسٹس، اور 5 نماز حرم شریف کی آپ کے ذمہ. اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ اور آپ کی شادی کرا دیتے، یہی زندگی گزارو. تو ملا جیون نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ رہنے لگے. یہاں عالمگیر خط لکھتے تھے، بھی آ جاؤ آ جاؤ. یہ شاگرد تھے عالمگیر، وہ استاد ہیں، لیکن بادشاہ یہ ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں سے جواب دیا کہ بس اب نبیوں کے ملک میں آ گیا ہوں، اب یہاں سے نکلنے کا جی نہیں چاہتا، یہی پڑھا ہوں. عالمگیر نے جو ہے 200 آدمی تیار کیے. کتنے تیار کیے بھائی؟ 200 فوج کے لوگ، سادے ڈریس میں. ان کا حج میں جاؤ اور حج میں جا کر ان سے ملو اور درخواست کرو، وہ نماز پڑھائیں گے، آپ کو پہچان بھی لیں گے کہ بھی عالمگیر یاد کر رہا ہے، تم آ جاؤ تو اچھا ہے، اور اگر نہ آوے تو زبردستی لاؤ. یہ امر الملک ہوا، یہ بادشاہ کا حکم ہوا، زبردستی لاؤ. خیر گئے. ان 200 نے بہت خدمت کی، ماشاء اللہ 200 آدمی خوب پاؤں دبائے، اچھے اچھے کھانے کھلائے. یہاں کے ہندوستان کے کھانے سب پرانی باتیں پوچھتے گئے ملا جیون کہ بھی کیا حال ہے بادشاہ کا، زیب النساء کا کیا حال ہے، وغیرہ وغیرہ. جو جانتے تھے سب کو پڑھایا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. ملا جیون نے کیا کہا؟ بادشاہ نے بلایا ہے، ٹھیک ہے، آگے کیا جملہ کہا ہے وہ بھی تو کہو. ابھی یہ خاموش رہے. اگر تم نہیں کہتے تو میں کہہ دوں. یہ ملا جیون نے کہا وضو کراتے یہ بادشاہ نے بلایا ہے، ابھی بادشاہ نے بلایا، ٹھیک ہے، اگر میں نہ ہوں تو پھر کیا کہا ہے یہ بھی تو کہو. اب وہ خاموش، یہ بھی بڑے وہ بھی بڑا. دیکھا بادشاہ نے کہا ہے نا، نہ آوے تو زبردستی لے آنا، یہ مجھے خواب آ گیا ہے. کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ کہا ہے انہوں نے؟ ہاں کہا ہے. چلو پھر ہم سفر کرتے ہیں. اب کیا ہے، رات کے وقت میں نکلے، فجر میں نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں مکہ میں، کعبہ میں. یہ تو نکل گئے تھے. بادشاہ تک بات پہنچی، ارے نہیں امام صاحب نہیں ہے، نہیں امام صاحب نہیں ہے تو کتابوں میں لکھا ہے. تو امام کا انتظار کرتے ہیں نا، اور وہ 15 امام تو نہیں ہوتے نا، آج کل تو دونوں جگہ 15 امام ہوتے ہیں. مکہ مدینہ میں 15 امام 15 مؤذن رکھتے ہیں. یہ نہ آوے تو یہ نہ آوے تو یہ نہ آوے تو، تاکہ لوگوں کی نماز ہو جائے. وہ دور تو ایسا تھا نہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ بالکل سورج نکلنے کا وقت قریب ہوا، سارے حرم میں انتظار کر رہے تھے لوگ
تو ایک آدمی کو کہہ دیا بھی جلدی سے تو وہاں وزن پڑھ لیتا ہے کہ نماز تو ہو جائے. اب وہ نماز تو ہو گئی, جلدی جلدی پڑھو تو پڑھو سب کو آتی ہے. اس نے جو ہے سب نماز پڑھا دی, سب کی نماز ہو گئی, لیکن پھر ڈھونڈو کہاں گئے امام صاحب. وہ ڈھونڈا تو وہ تو ملے نہیں. وہ تو جدہ جا کر اپنا کوئی کشتی مشتی کے اوپر سوار ہو کے نکل کے گئے. عالمگیر کو پتا چلا کہ آ رہے ہیں. جب عالمگیر کے یعنی ان کے محل میں جب داخل ہونے لگے ملا جیون, عالمگیر جو ہے ایک دم سے بے ہوش ہو کر گر گئے کہ میں نے میرے استاد کو جملہ کیوں کہا, بے ہوش ہو کر. اور کتابوں میں لکھا ہے پورا سال نفل روزے رکھے وہ جملے کی تدارک کے لیے. پھر ملا جیون نے یہ قائم کیا اور یہ قائم کر کے یہی رہے. یہ ان کا انتقال ہوا ہندوستان میں اور ساری ترتیب ہوئی. یہ معاملہ ہوا امام راضی کا. بادشاہ آیا ہے اور بادشاہ کو منع کرے, امام راضی نے منع کر دے میں نہیں آ سکتا. اب کیا کریں؟ کسی نے کہا کہ امام راضی کا جو خاص خادم ہے نا, آپ اس سے مشورہ کرو, وہ سیٹنگ بتائے گا کیا کرنا ہے. ایک خادموں کو سیٹنگ معلوم ہوتی ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لوگ دعوت دینے آتے تھے, تاریخ لینے کے لیے آتے تھے, تو ابا منع کر دیتے تھے. جب ہم ابا منع کر دیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ وہ مولوی عبدالسلام پونا والا ہے, اس کو کہو, اور یہ مولوی حنیف ٹوکریا والا ہے نا, 8 سال تک خدمت کی انہوں نے, تم ان لوگوں کو کہو یہ جو ہے تیل ڈالتے ڈالتے تاریخ دلوا دیں گے. شاگرد اس کو خادم سے بات کی. خادم نے کہا کہ حضرت بالکل نہیں آئیں گے. اگر لے جانا ہے تو آپ صرف اتنا کہو کہ آپ کو اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی جامع مسجد بنائی ہے. بات قبلے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ قبلہ یوں ہے, بعض کہتے ہیں کہ یوں ہے, بعض کہتے ہیں کہ یوں ہے. آپ بڑے آدمی ہیں, آپ آ کر فیصلہ کرو گے, پوری امت مجتمع ہو جائے گی, ورنہ امت مجتمع نہیں ہوگی. دوسرے دن جو انہوں نے بات رکھی بادشاہ نے, مسلمانوں کے قبلے میں اختلاف ہے. ہاں بھائی, مسلمانوں کا اگر قبلے میں اختلاف ہے تو مجھے سفر کرنا چاہیے. سفر طے ہو گیا, چلو سفر کریں گے. اب جب سفر کریں گے تو امام راضی نے کہا میرے ساتھ تو شاگرد ہیں, 200 شاگرد ہیں, 200 فوج تیری اور 200 شاگرد میرے, 400. میرے کو حضرت جتنے شاگرد رہ لو سب کا ٹھہرنے کا کھانے کا سارا انتظام شاہی اعتبار سے کروں گا. چنانچہ خاص شاگردوں کو لیا. جیسے امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد خاص تھے, 50 خاص شاگرد. 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک کا نمبر تھا اور پہلے نمبر پر امام ابو یوسف تھے. دوسرے نمبر میں امام محمد تھے. تیسرے نمبر میں امام ظفر نے نمبر لکھے کہ امام ابو حنیفہ کے خاص لوگ تھے. سب سے پہلے ابو حنیفہ جہاں تھکتے تھے تو سب سے پہلے ابو یوسف سے پوچھتے تھے بھائی یہاں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات, تم بتاؤ کیا. وہ بھی تھک گئے تو امام محمد بھی آتے تھے, امام ظفر بھی آتے تھے, پھر وہ بھی آتے تھے. 19 نمبر پر ابن مبارک تھے, 19 نمبر تھا ان کا. ویسے امام راضی کے بھی شاگرد 200 تھے جو خاص خاص تھے. سب کو لیا اور راستے میں درس دیتے 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 ٹھہرتے ٹھہرتے شاہی اکرام ہوتے ہوتے سب جگہ قالین بچھتے. بادشاہ تھا, سب جگہ قالین بچھتے تھے, خیمے لگتے تھے, کھانا کھاتے تھے. وہاں پہنچتے فخر الدین رازی نے جو بیان کیا, نماز پڑھائی 1 ہفتے تک. پھر فخر الدین رازی نے کہا بھائی کون سے علماء اختلاف کرتے ہیں قبلے کے بارے میں, لاؤ میرے پاس. تو بادشاہ نے کہا حضرت کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا, آپ کو تیار لانے کے لیے ہم نے بات بنائی تھی. تو کوئی اختلاف نہیں کرتا, آپ نے نماز پڑھا دی, سب متفق ہو گئے, آپ کے پیچھے سب نے نماز پڑھ لی, بات ختم ہو گئی. تو امام راضی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی, جب یہ بات ہوگی تو پھر 1 ہفتہ میں ٹھہر جاتا ہوں, وہاں پہ چلا جاتا ہوں. واپسی کا فیصلہ ہوا کہ وہاں پہ چلا جاتا ہوں. تو شاگردوں نے کہا, ان کے شاگرد بڑے بڑے فقہا تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت وہاں روس میں تو کھانا وانا ملتا نہیں, یہاں تو ماشاء اللہ پھل فروٹ یہ وہ سب شاہی مہمان. وہ غیاث الدین غوری جو تھا مورخین نے لکھا وہ خود کھڑا ہو کر امام صاحب کے فخر الدین رازی کے شاگردوں کو کھانا کھلاتا تھا. کھڑا ہو کر دال دیتا تھا, پھول دیتا تھا, روٹی دیتا تھا. خود جب تک یہ کھا کے فارغ نہیں ہو جاتے تھے تب تک وہ آج ہٹتا نہیں تھا. جب وہ کھا کر فارغ ہوئے تو پھر جو ہے ان سب کا بچا ہوا بادشاہ اپنے سامنے لاتا تھا. کہتے تھے
کہ یہ علم الہی والے ہیں، ان کا جو بچا ہوا کھانا ہے میرے سامنے لاؤ، پھر وہ کھانا کھاتا تھا۔ تو پھر امام فخر الدین رازی سے کہا کہ یہی ٹھہر جائیے آپ، چنانچہ ٹھہر گئے اور وہی ان کا نکاح ہوا اور وہی ان کی قبر ہے، اور ان کی وجہ سے بہت مسجدیں بن گئی۔ یہ میں مسجدوں پر سنا رہا تھا کہ یہ آپ کی مسجد بھی اللہ بنا دے گا انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے دل کے اندر کوئی میل نہ آئے۔ میل آئے گا کب رک جائے گا۔ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ کی طرف سے۔ دعاؤں کا اہتمام، تقوی کا اہتمام، ہمیشہ یاد رکھنا جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنتی ہے وہ مسجد قباء کی بیٹیاں ہوتی ہیں، مسجد اسست علی التقوی۔ اور جو مسجدیں لڑائی کی بنیاد پر بنتی، لڑائی ہوتی ہے، ہم ایک علاقے میں گئے، ہر محلے میں ایک مسجد، یہ محلہ ایک مسجد، یہ محلہ ایک مسجد، کوئی دور تو ہے نہیں۔ ارے بولو مولانا کہ 50 خاندان ہیں، 50 خاندانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوئی، ہر خاندان نے کہا ہماری مسجد ہم بنائیں گے، تمہاری مسجد میں نہیں آئیں گے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ویراول میں جگہ ہے، ویراول نہیں کیرلا میں، یاد آیا کیرلا، ویراول نہیں کیرلا، ہمارا سفر ہوا تھا، پورے کیرلا کو انہوں نے سفر کرایا۔ تو کہا مولانا جناتوں کی بستی میں لے جاتے ہیں آپ کو، جناتوں کی بستی، چلو بھی لو، چلو بیان کریں گے وہاں پر بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتیں بیان کیے، ہم بھی بیان کریں گے۔ ہم ایک جگہ پر لے گئے، وہاں پر جو انہوں نے بیان کروایا، پھر جو ہے گاڑی میں بٹھا کر وہ ہمیں ایک ایک محلے میں لے گئے، میں نے وہ اتروں گا نہیں، ایک ایک محلے میں، ایک محلے میں ایک مسجد، اب وہ محلے سے نکلے دوسری مسجد، جب اس محلے سے نکلے تیسری مسجد۔ میں نے پوچھا بھائی ایسا کیوں؟ بولے یہ علم آپس میں لڑائیاں ہوئی، مال تھا اور مال کی وجہ سے ہر ایک نے اپنی مسجد بنائی، تو میں نے کہا یہ مسجد درار ہے، یہ مسجد درار کی بیٹیاں۔ تقوی کی مسجد وہ ہے کہ جو اللہ رسول کے لیے بنے، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم حقا تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو 3 باتیں ہیں، ایک تو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، اپنے لیے مانگو، امت کے لیے مانگو، مسجد کے لیے مانگو۔ دوسرا 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، وہ علماء کا تجربہ ہے۔ اور تیسرا جتنا اپنے تعاون کا ارادہ کیا ہے، کسی کے دل میں یہ ہوگا 5 لاکھ روپیہ دوں گا، دل ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، کہ کیا کام تھا، آپ اس سے ڈبل دو گے نہیں، زیادہ دو گے، کہو انشاءاللہ کچھ بھی۔ اور اس معاملے میں ہم نے دیکھا بمبئی کے ہمارے یوسف پٹیل، یہ جائے محمد رفیع کا نام سنا ہوگا، کبھی گیا تھا تو مر گیا، محمد رفیع بمبئی کا، اس کے گھر کے قریب ایک جگہ تھی، یہ خود سنا ہے، اس کے گھر کے قریب ایک ٹکڑا تھا، وہاں سارے فلم اسٹار رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب یہ نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ نہیں، تو جتنے خان ہیں تمہارے، یہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں، کہ کم سے کم جمعہ تو پڑھو، یہ ہمارے سبق سنتے ہیں، ان کی عورتیں ہمارے سبق سنتی ہیں، اس لیے ہمارا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے بیٹے نے کہا کہ وہ سلمان خان آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں نے کہا بھائی اس کے لیے طارق جمیل اچھا ہے، میں میری ملاقات اپنے دعا سلام فون پر جو ہو گیا وہ ہو گیا، بہت ہے۔ ارے بولے مولانا اس کی ماں جو ہے روزانہ سبق سنے بغیر وہ سوتی ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے کبھی یہ مولوی بولا، دوسرے مولوی، وہ لڑکوں مولوی بھی ہوتے ہیں نا ان کے شاگرد، بھائی ارے بیٹا تو یہ مولوی لا، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آج کا سبق سن لیجئے، یہ مولوی میرے گھر میں آنا چاہیے۔ تو بچوں نے کہا ابا فون آ رہا ہے، میں نے کہا بیٹے کا اپنا کام نہیں ہے، یہ اس کام کے لیے ہمارا وہ طالب علم بیٹھا ہے، وہ ایسے لوگوں کو دعوت بھی دیتا ہے، ایسے لوگ اس کو آتے بھی ہینڈل کرنا، عموماً ہم کو آتا بھی ہینڈل کرنا، اب اپنا فون میں کرتے، میں نہیں گیا، ملا بھی نہیں، پھر اس نے اس کے ساتھ فوٹو بھی بھیجا ہمارے بچے کے ساتھ کھڑا رہ کر، یہ جو فلم میں کام کرنے والے ہوئے کہ دیکھو بھائی آپ آؤ یہاں پر، میں کام نہیں آتا،
بس یہ خالی کرکٹ کا کھلاڑی ہے نا کوئی ظہیر الدین وہ آ گیا تھا ہمارے گھر تو راجکوٹ میں ہمارا پروگرام تھا اور راجکوٹ میں کھیل بھی تھا تو کھیل رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے تھے کس طرح کھیل رہے تھے تو پتہ چلا مولانا آئے تو کھیل کے میدان سے اپنے اسی کپڑوں میں وہ میرے بیان میں آ گیا جب وہ آیا تو اس کے ساتھ مجمع آ رہا میں نے کہا اچھا یار بغیر گش کے مجمع مل گیا ہم بغیر تشکیل کا مجمع مل گیا آ کر بیٹھا یہاں آ کر بیٹھا اور یہی بیٹھا جب مولانا یوسف بیٹھے اور چونکہ وہ تھکا ہوا تھا پورا دن کا کھیل کر آیا تھا اسی کپڑے میں آیا تھا میں نے کہا اس کو پانی وانی پلاؤ گیا اور پلایا اور پاؤں لمبے کر کے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو ہمارا بیان ہوا پورے بیان میں بیٹھا پورے بیان میں نے 3 دن جماعتی میں نکلنا میں آپ کے گھر پر آؤں گا پھر میرے گھر پر آیا خود آیا میرے گھر پر تو باتوں میں نے اس کو کہا یار یہ تم جو خالی کھیلتے ہو تو ڈنڈا مارنا تو ہمیں بھی آتا ہے ڈنڈا ہی تو مارنا ہے تو اس نے مجھے حیدرآبادی زبان میں جواب دیا ارے نہیں مولانا بہت سوچنا پڑتا ہے کبھی کبھی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں بہت سوچنا پڑتا ہے میں نے کہا ہمارے سمجھ میں آتی نہیں اتنا سارا تمہیں نام مل گیا یہ ڈنڈا تو ہمارے بچے ہی مارتے میں بھی مار لوں گا ڈنڈا میں ڈنڈا لاؤ یہ مارنا ہی تو ہے کہا جی نہیں مولانا جان کا خطرہ رہتا ہے تو میں اس پر سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے گا مسجد کو سنا رہا تھا تو وہاں مسجد کوئی نہیں تھی جتنے فلم ایکٹر ہیں دل میں لوگوں کے دل بتا رہا ہوں ایک زمین کا ٹکڑا ملا پیری روڈ کی مسجد کہتے ہیں آج کل اس مسجد کا قصہ ہے باندرا کی پیری روڈ کی مسجد وہاں اس مسجد کا قصہ ہے بہت قیمتی جگہ ہے یہ اگر جگہ چلے گی کوئی بھی لے لے گا ان کے گھروں کے قریب تو جگہ ہے تو کوئی بھی لے لے گا اور مسجد بنانی ہے سارے مسلمان ہیں یہ ہمارے بابا زلیم وہی رہتے ہیں عثمان بھائی عثمان اللہ کو چاہا مسجد سے میرے بیانت بھی بہت غائب بھی ہوئی کیا کریں یہ لوگ یوسف پٹیل کے پاس آئے مرحوم اللہ کا رحمت کر اور یہ کہا کہ یوسف بھائی رات کو 9 بجے آئے ہیں یہ لوگ ایک جگہ ہے باندرا میں ایک مسجد نہیں ہے 100% مسلمان ہیں یہ لوگ جمعہ نہیں پڑھتے صرف کیوں کہ وہ ان کی شان کے اعتبار سے مسجد نہیں ہے شان ہونی چاہیے ہم تو نہیں یہاں پر نماز پڑھ لیں گے لیکن ہماری شان یہ کہ ذرا ایئر کنڈیشن ہو ذرا قالین اچھے ہوں ذرا ہمارا یعنی ایسی مسجد ہو اب ان کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہیں جگہ مل رہی ہے تو اس پر میں بیٹھے بیٹھے ابھی چالا چھا جیسے کہتے ہیں بھائی چالا کا ٹھنڈا لاؤ جو ٹھنڈا لاؤ اس زمانے مازا زیادہ چلتا تھا مازا تو مازا لاؤ مازا کتنے پیسے چاہیے آپ کو یہ کہا 5 کروڑ میں نے کہا 5 کروڑ یہ بولا کل سورج غروب ہونے سے پہلے آپ تک 5 کروڑ پہنچ جائیں گے جاؤ یوسف بھائی نے کہا یہ دل تو دل کی وجہ سے اللہ دیتا ہے کل سورج غروب ہونے سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گا مولانا آپ گواہ ہیں آپ گواہ ہیں آپ تک پہنچ جائیں گے کیسے پہنچاؤ گے آپ کو ٹینشن نہیں لینا آپ اپنی جگہ بتاؤ تو ہمارا آدمی آگے دے جائے گا تو میں نے اس کو کہا یوسف بھائی تک کڑکی چل رہی ہے اس نے ایمرجنسی کے دن کی ایمرجنسی کی کڑکی کیسے چل رہی ارے بولے مولانا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پراپرٹیاں دی ہیں کروڑوں کی پراپرٹیاں ہیں اور میں جو ہے ابھی فون کروں گا تو ابھی کرتا ہوں بیٹھو فون کیا بھائی فلاں بلڈنگ بیچنی ہے چاہیے ہاں چاہیے کیا بھاؤ بولے سیٹ آپ جو بولو اب جب یہ بات ہو رہی آپ جو بولو مارکیٹ کی کیا ویلیو ہے سیٹ مارکیٹ کی ویلیو تو 15 کروڑ کی ہے اچھا جب 15 کروڑ کی ویلیو ہے تو کیا دے گا بول تو اس نے کہا سیٹ آپ جو بولو پھر 15 کروڑ دے دے فون میں بات ہو رہی ہے یہ کہا کہ ابھی تو ایمرجنسی ہے ابھی تو پیسے نہیں مجھے کیش پیسہ چاہیے بھائی میں مسجد کے لیے دل بتا رہا ہوں کیش پیسہ چاہیے تو اس نے کہا کہ سیٹ آپ بولو نا فون پر بات ہو رہی ہے سیٹ آپ بولو نا کیا کروں 14 کروڑ دے دے نہیں سیٹ دیکھو میں جو ہے نا 10 کروڑ دوں گا تو انہوں نے کہا ابھی کچھ تو بڑھیا کچھ یہ مسجد کے لیے کر رہا ہوں میرے لیے نہیں کر رہا ہوں مجھے تو پراپرٹی نہیں اپنا نہیں ہے میرے بچے جو ہیں آگے وغیرہ ان کے لیے مجھے کچھ نہیں کرنا ہے یہ تیری میں مسجد کے لیے کر رہا ہوں یہ کام تو انہوں نے کہا سر 11 کروڑ دے دوں گا چل کب پہنچائے گا تو کہ کل انشاءاللہ 3 بجے سے پہلے پہنچاؤں گا انشاءاللہ تو ان لوگوں کا کل 3 بجے دوپہر کو آ جانا
میرے ساتھ کھانا کھانا، حضرت آپ کی میرا کھانا کھانا، 5 کروڑ کی جگہ اور 6 کروڑ میری طرف سے اور ہدیہ مسجد بنانے کے لیے. مسجد بنا، جب مسجد بن جائے گا تو مجھے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے لے جانا. آج مسجد بن بھی گئی اور لوگ آتے بھی ہیں، فلم ایکٹر بھی آتے ہیں، نماز بھی ہوتی ہے اور بہت جماعتیں بھی نکلتی ہیں وہاں سے. یہ کمائی ہے. ایسا دل ہے اپنے پاس اپنا پڑھتے جتلو ہے جتنا پیسہ ہم بڑھوا کسی نے کہا. پھر امت نے کہا مانگنا پیسہ یوں ہی نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ اپنے پاس آئے پیسہ. اس لیے دل بڑا رکھو. اچھا یہ مسجد بن گئی ہے آپ کی، مثال دے رہا ہوں آپ کو. پھر نیت پورا مسجد اور بنانے کی. کسی زمانے میں یہ میمن لوگ جو ہے ہم نے دیکھا ملکوں میں، سب سے بڑی ان کی خوبی یہ ہے کسی ملک میں جائیں گے سب سے پہلے مسجد بنائیں گے. ہمارے تو ملکوں میں سفر ہوا ہے نا، ہم نے دیکھا کہ جون سے علاقے میں گئے، کسی ٹاپو میں گئے، ایک ٹاپو میں ہم گئے اس کا نام ہے ہوائی ہونولولو. ہمارا ایک سفر تھا لمبا، ہمارا ہوائی جہاز خراب ہو گیا وہاں پر. کونٹاس ایئر لائن تھا، آسٹریلین ایئر لائن، یہ سلیور ممایا وغیرہ بھی ہمارے ساتھ تھے سب، اور وہ ہوائی جہاز خراب ہو گیا. اب کیا کریں بھائی، ایک ٹاپو ہے، یہاں ٹاپو کے اندر رہو اور یہاں جو کھانا وانا مل جائے کھانا کھاؤ. اب جب تک یہ ہوائی جہاز بنے گا نہیں، اس لیے کہ یہاں انجینئر آنے کے لیے امریکہ سے انجینئر آئیں گے، فلاں جگہ سے انجینئر آئیں گے، وہ ہوائی جہاز کو بنائیں گے، پھر یہ فلیٹ جائے گی. دوسری فلیٹ تو جاتی نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ یہ جو کرنا ہے وہ کرو. یہاں تو ہوٹل بھی نہیں ہے کہ تم کو ہوٹل میں ٹھہرا. ٹاپو ہے، اس کا نام ہے ہونولولو. اور اس کا اگر میپ میں آپ دیکھو گے تو ہوائی ملے گا. ہوائی خیر وہاں گئے، باہر نکلے. جب باہر نکلے تو ایک عرب ملا فلسطینی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تم یہاں کہاں؟ شیخ عبدالرحمان سدیس عرب شریف کے امام جب نئے نئے امام بنے تو وہاں عربوں نے ہماری فیملی کی، ان کی فیملی کی ایک پہاڑ پر مکہ میں دعوت کی، جس میں ہماری مونڑیاں بھی تھی اور ہماری یہ ان کی فیملیاں بھی تھی، اور یہ نئے نئے امام بنے تھے، یعنی تقرر ہوا تھا. اب جب بیٹھے سارے کے سارے جب امام بنے تو ابھی نئے نئے تھے، آواز ان کی ماشاءاللہ اچھی تھی، اور جب بیٹھے میرے قریب نہیں بیٹھے تو ساتھی نے مجھے کہا کہ ان کو کچھ کارگزاری سناؤ. ہارون شریف کے امام ہے، کارگزاری سناؤ. یہ تو تشکیل نہیں کر سکتے کہ 3 چلہ نکلو، یہ چلہ نکلو، 3 ٹیم دو، تو اتنے بڑے آدمی کو دے نہیں کہہ سکتے ہم. کارگزاری سناؤ. تو میں نے بات شروع کی تو میں نے یہ ہوائی کی کارگزاری سنائی. میں نے کہا شیخ ہم وہاں گئے ہوائی میں تو وہاں جو ہے کوئی عرب ملا ہم کو بھی اس جزیرے کا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا اس کا نام ہے ہونولولو. میں نے کہا اس کا نام ہونولولو کیسے پڑا؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. یہ کہا دیکھو وہ سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے موتی جیسا. یہ پہاڑ تھا موتی جیسا. ہاں ہے. بولے سب سے پہلے یہاں عرب آئے ہیں اور جزیرے کا نام رکھا تھا ہونالولو. یہاں موتی ہے، اس کا نام رکھا ہے ہونالولو. غیر من ہونالولو الی ہونولولو. تو شیخ عبدالرحمان سدیس بہت ہنسے. انہوں نے ایک سوال کیا اس وقت. انہوں نے کہا کہ آپ اتنے دور دور جاتے ہو جماعت میں ادھر ادھر، کبھی آپ ہونولولو تک پہنچ گئے، آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے کہا ہمارا ہوائی جہاز خراب ہوا اس لیے اترے. یہ ہوائی جہاز خراب ہوا، اب اترنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو جہاں جگہ ملی وہاں اس نے اتار دیا، تو ہمارا کام بن گیا. وہاں پر بھی میمنوں نے مسجد بنائی، جو فیملی آ گئی جاتے جاتے پہنچ گئے. چھوٹی سی مسجد ہے، میمن ناڑو نہیں بنے. ٹھیک ہے، تو تم اتنا دور دور گئے کہ انہوں نے سوال کیا سب کے سامنے، تو کیا ہندوستان میں سب مسلمان ہو گئے تھے؟ جو اتنا دور کا سفر کیا تم نے، پھر افریقہ تم گئے، ہونولولو تم گئے، امریکہ گئے، آسٹریلیا گئے، فیجی گئے، تو کیا ہندوستان میں سب مسلمان ہو گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ شیخ معذرہ کا مطلب یہ ہے کہ بھی چھوٹا منہ بڑی بات. بھائی آپ بڑے آدمی ہیں
بس صرف میرا ایک سوال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو کیا مکہ والے سے مسلمان ہو گئے تھے؟ طائف تشریف لے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے سے مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے، وہ تو نقل و حرکت ہے۔ تو کا صدق فوراً کہہ دیا، آپ نے سچ کہا۔ میں نے کہا یہ امت تو نقل و حرکت کرتے رہے گی، کوئی یہاں جائے گا، کوئی یہاں جائے گا، کوئی یہاں جائے گا، کوئی یہاں جائے گا، دین کی بات کرے گا، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائے گا، یہ کرے گا۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو تمہارا سونگڑ ہے نا، مختصر ہے۔ کتنی فیملیاں ہوں گی بھائی یہاں انداز سے؟ 200، یعنی 200 فیملی ہے تو 200 عورتیں ہوئی ہیں، 200 مرد ہوئے، 200 بچے ہو گئے، جو بھی ہے۔ یہ سونگڑ کو جو ہے مدینہ منورہ کی اب نمونہ بنا، مختصر چیز ہے، مختصر گاؤں ہے۔ 100% مسجد ہماری آباد ہونی چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ یہ یعنی مصلی بنا دیا، اور ہمارے بھائی الطاف نے کہا کہ ہم نے رمضان میں سارا تیار کر دیا نماز پڑھنے کے لیے۔ یعنی ایسی چیزوں سے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ میں کسی کو کوئی چیز ہدیہ دیتا نہیں ہوں، لیکن الطاف بھائی کو بلا کر میں نے یہاں کی عورتوں کے لیے تصویر دی۔ میں نے کہا صرف یہاں کی عورتوں کو دینا، کسی مرد کو مت دینا، عورتوں کو دینا۔ کہ آپ ان لوگوں نے یعنی دل چاہا ہمارا، تو میں یہاں کی عورتوں کو ہم تصویر دیں۔ حالانکہ ہم ساری دنیا میں جاتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بھی دل کھول کی دی۔ اب تو ختم ہونے کی قریب آگے آتی ہے، تقسیم کی۔ اس لیے اس محبت کا خیال رکھنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، شیطان نہ آوے اس کی کوشش کرنا۔ معمولی معمولی باتوں پر شیطان آدمی کو الجھا دیتا ہے، معمولی بات۔ اور اب تو عموماً ایسے ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، کہ میں دیکھوں نا، ہاں مارا میں چمتا چاہ سے مارا میں چمچو۔ اگر دو آدمی باتیں بھی کرتے ہو تو بدگمانی ایسی ہے کہ بھی یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، شاید میرے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا گمان اور اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان، یہ تو بنیادی چیزیں، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا گمان اور اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان، یہ ہے حسن الظن باللہ۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہوگا، اللہ بڑی بڑی جنتوں میں داخل کرے گا، بہت نوازے گا۔ پھر آپ دیکھو گے میری نصیحت پر عمل کرو گے انشاءاللہ، تو سونگڑ کو آپ دیکھو گے سونگڑ نہیں رہے گا، پھر یہ سونگڑ جنت کا ایک نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ پھر لوگ یہاں آئیں گے دیکھنے کے لیے، ساری دنیا میں بات مشہور ہوگی۔ میری بات سننا کہ اچھی گھڑی چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، اچھا کمبل چاہیے اٹالی چلے جاؤ، اچھا تھرمس چاہیے انگلینڈ چلے جاؤ، اچھا کمپیوٹرز کا پارٹ چاہیے تو سان فرانسسکو چلے جاؤ۔ امریکہ کا ایک علاقہ ہے سان فرانسسکو، وہاں یہ کمپیوٹر کے پارٹس ٹاپ لیول کے بنتے ہیں۔ اچھی گاڑیاں چاہیے جاپان چلے جاؤ، اور اچھی بی ایم ڈبلیو چاہیے جرمن چلے جاؤ، اور اچھے مرد اور عورتیں دیکھنی ہو تو سونگڑ چلے جاؤ۔ یہ مشہور ہوگا دنیا میں، اخباروں میں آئے گا، سونگڑ 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 سونگڑ۔ اللہ تعالیٰ سونا گھر بنا دے گا اس کو، جو سونگڑ ہے اللہ اسے سونا گھر بنا دے گا۔ لیکن کب بنائے گا؟ ہم جب دن پر رہو گے انشاءاللہ۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم دن کا، ہماری مومن برادری بہت سیدھی سادھی ہے، سننا حرامی بن نہیں۔ یہ تو اب یہ بمبئی کی ہوا لگی نا، بمبئی کی ہوا لگی، احمد آباد کی ہوا لگی، تو وہ جراثیم آ گئے ہماری عورتوں کے اندر، ہماری بچیوں میں، ہمارے جوانوں میں، اور پینٹ پہننے لگے پھٹے ہوئے۔ میرا 2019 میں لمبا سفر ہوا امریکہ کا، کینیڈا کا، شکاگو، سان فرانسسکو، کیلیفورنیا، لاس اینجلس، پھر یہاں کینیڈا میں ٹورنٹو میں پھر وینکوور، اوپر تک گئے۔ وینکوور سے ٹورنٹو کا 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور شکاگو سے سان فرانسسکو 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اتنی لمبی لمبی فلائٹ ہیں اندرون ملک میں۔ تو وہاں میں نے اکثر دیکھا ہوائی جہازوں میں ایئرپورٹوں پر لڑکیاں اور لڑکے اور سارے کے سارے جو پینٹیں پھٹی ہوئی، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا۔ تو
تو میری بیوی کہنے لگی مول صاحب آپ بتائیں بیچارہ آٹلا غریب سے پہلوانا لڑائی میں اتنا بڑا غریب سے میں پہلوان لڑائی میں آ بیٹھی سے بازو میں اندر کے لیے چھوڑی انہوں نے ویدھی فاٹیلن ویدھی فاٹیلن ویدھی فاٹیلن انہوں نے کہا بتا ڈبل کوٹا صاحب ایسا تو بہت سے ہمارے ایک دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں ان کے تقریباً 100 اسٹور ہیں 100 اسٹور ہم جاتے ہیں تو بیچارے لے جاتے ہیں ہمیں وہاں جا کے کہتے ہیں ان کا نام فاروق بھائی اللہ فاروق بھائی تمہاری دکان میں فاٹیلا کپڑا میں کیسے پتا تو نہ بولتا میرا پینٹ میں فاٹی لیا اب جبلا بدا پھاٹیلا مطلب فیشن سے تو میں نے رمضان میں بیان میں کہا جو پھٹا ہوا کپڑا پہنتا ہے جان بوجھ کر یہ جان بوجھ کر پہنتے ہیں نا ان میں 3 بیماریاں پیدا ہوتی ہے ایک تو نت نئی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں نمبر 1 نمبر 2 وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا ہمیشہ ٹینشن میں کبھی بھی وہ ٹینشن فری نہیں ہوگا ایک ٹینشن گیا اس لیے بھی یہ پھٹے ہوئے جو پہنتے ہیں نا یہ ہمیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے پیسے بہت ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے انہیں پتہ ہی نہیں ہے سورج کا غروب ہوا اور تیسرا یہ کہ ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا یہ میں نے بیان کیا تھا رمضان میں ہمارے جب یہ چل رہے تھے پروگرام اس کے بعد سے جو ہے یہ امریکہ والے لڑکے لڑکیاں سدھری سب میں نے کہا بھی اس کے میں نے کہا ہمارے یہاں بھی عورتیں جو ہوتے لوٹنی پھاٹی لی میکسی پھاٹی لی ایجار پھاٹی لوں بھائی پھاٹی لوں سے تو چھوڑو مارو اور تھوڑی مجھے پھاٹی لوں رکھوں اس کو منحوسیت کی علامت کہا ہے علماء حدیث میں تو نہیں ملے گا آپ کو پیمن کا تو حدیث میں ملے گا پیمن لگا لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لگا لیتی تھی لیکن ایسے بنیان پھٹا ہوا پہننا یہ بدبختی کی علامت ہے کس کی علامت ہے بھائی پھٹ گیا آپ اس کو سلو نہیں سل سکتے تو اس کو پہن کر دوسرا پہن لو عورتوں کی عادت ہوتی ہے بٹا جو ہے وہ ایسی پھاٹو ہے وہ ایسے بٹے جیسے یہ روٹلا بناتے ہیں بھائی تمہارا ٹھیک کرو یہ چیزیں گھر میں بدبختی لاتی ہے یہ میں نے اعلان کیا ہمارے چینل سے تو اللہ کے فضل و کرم سے کئی لڑکیاں سدھری انہوں نے مجھے خود کہا میسج آئے مولانا ہم تو پھٹا ہوا فیشن سمجھ کے پہنتے تھے یہ جتنے یہ خان لوگ ہیں ابھی ان تک میرا پیغام نہیں پہنچا ہے یہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں ان کو یہ پہنچانا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی پھٹے ہوئے نہ پہنے اس لیے یاد رکھنا سنت کے مطابق زندگی جو گزارے گا وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا کپڑا کھانا پینا سب کرو گے انشاءاللہ اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں اللہ کے راستے کے نقل و حرکت اللہ کے راستے میں نکلو اچھا یہ بنسکٹھے میں آتا ہے یہ علاقہ آپ کا سونا گھٹ یہ آتا ہے بنسکٹھے میں نا یہ انشاءاللہ 11 اگست کو گٹھام میں پروگرام ہو رہا ہے جماعتیں نکل رہی ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں یہ سونا گھٹ سے اور سونا کا جو خزانہ ہے اللہ یہیں سے خزانہ نکالے گا میری باتیں مانو گے تو انشاءاللہ تو یہاں سے ہم جماعتیں دیں گے کہو انشاءاللہ یہ بات دل میں نہ ہو مسجد تو کون سے مسجد کا کام تو چلتا ہے مسجد کا کام تو چلتا رہتا ہے کرنے والے ساتھی بہت ہیں الحمدللہ تو جماعت میں نکلو گے انشاءاللہ اب جلدی جلدی بتاؤ کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے پہلے بتاؤ کتنی جماعتیں دو دیکھو کل ٹوکریا گئے تھے ہم وہاں والوں نے ماشاء اللہ جماعتیں دی پھر کمال پور گئے تھے وہاں والوں نے جماعتیں دی پھر مجادر گئے تھے اس سے پہلے وہاں والوں نے جماعتیں دی بھائی آپ کے یہاں سونا شہر میں آیا سونا یہ سونے کا شہر ہے ماشاء اللہ جیسے گولڈن سٹی کہتے ہیں نا ہم دوسری جگہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا آج آپ کا بیان گولڈن سٹی میں ہے فرانس میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے گولڈن سٹی تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا گولڈن سٹی میں میرا بیان ہے کیا مطلب بولے مولانا بس گولڈن سٹی میں آپ جاؤ گے تو پتہ چلے گا یہ کیا ہے میں نے کہا پہلے مجھے بتا دو بھائی میں گولڈن سٹی والا نہیں ہوں میں تو جو ہے زمین کی سٹی والا ہوں پہلے مجھے بتا دو مجھے کیا بیان کرنا ہے کون لوگ ہیں وہاں بولے مولانا یہاں گولڈن سٹی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کسی کے گھر میں گھڑی نہیں ہوتی
اچھا بھائی گھڑی کیوں نہیں ہوتی؟ بولے گھڑی جو ہے ٹینشن پیدا کرتی ہے. 12 بج گئے, 12:30 بج گئے, 2 بج گئے, اتنا بھی نہیں چاہیے ہو. اتنا مال ہے ان کے پاس, بس اپنے ٹائم پر اٹھنا, اپنے ٹائم پر کام کرنا. گھڑی نہیں ہوتی ان کے گھر کے اندر جو ہے مولانا, کسی قسم کے کوئی ٹینشن کی چیز ہی نہیں ہوتی. اس لیے اس علاقہ پیرس میں یہ علاقہ ہے, پیرس میں, خاص پیرس کے اندر. اسی لیے اس کو گولڈن سٹی بھی کہتے ہیں اور دنیا کی جنت بھی کہتے ہیں. میرے کو دنیا کی جنت کیوں کہتے ہیں؟ وہاں آپ کو ایک کچرا ملے گا نہیں. گیٹ ہے ان کا بہت بڑا, جیسے یہاں داخل میں بہت بڑا گیٹ, سب جگہ باؤنڈری وغیرہ لگائی تھی. یہاں کوئی بھی چیز ایسی ملے گی نہیں. رات کو آپ جہاں چاہو جو کرو جو کھاؤ. میں نے کہا یہ لوگ یہ اپنا کھانا وغیرہ یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو سب ان کے یہاں سے فون کر دیتے ہیں, آپ آ جاتی ہے. اس کا نام ہے گولڈن سٹی. میں نے کہا کس زبان میں بات کرنی؟ یہ کہ عربی میں بات کرنی ہے. عرب بڑے بڑے تاجر وہاں ہیں. میں نے کہا مسجد میں بات کرنی ہے کسی کے گھر میں؟ بولے مسجد میں نہیں, وہاں مسجد نہیں ہے, وہاں ہال میں, شادی کا ہال ہے, وہاں آپ کے لیے بیان کا انتظام کیا ہے. میں نے کہا بیان میں کروں گا, ایک تو آدھا گھنٹہ بیان کروں, دوسرا عورتیں ہوں گی تو عورتوں میں پردے کے ساتھ بیان کروں. یہ نہیں ہے کہ سامنے شری بھی بیٹھا ہے, شری میں تین بیٹھے, سامنے محترم بھی بیٹھا, محترمہ بھی بیٹھے. یہ نہیں ہوگا. پردہ ڈالو, پردے پیچھے پردہ. تیسرے شبد میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. مطلب انہوں نے بہت کھانے کا انتظام کیا, کھانا پلیز. اور اگر کھانا کھلانا ہے مجھے, فروٹ رکھتے ہیں, جیسے مچھلی کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ. تو میں نے ان سے کہا زیادہ کھانا یہ کمال کی علامت نہیں ہے, بھوکا رہنا یہ کمال کی علامت ہے. گھرے جو وہ کمال کی علامت نہیں ہے. بھوکا رہے آدمی, روزہ رکھے, وہ کمال ہے, سمجھے. تو عرب دیکھنے میں میرا چہرہ, میں نے کہا دیکھو حدیث کے اندر کہ زیادہ کھانا کہ حضور نے کمال نہیں کہا. آپ بھوکا رکھو ہے, روزہ رکھو, یہ کمال ہے. تو انہوں نے ساری شرطیں منظور کی. پھر انہوں نے کہا کہ مولانا وہ آپ کو ہدیہ دیں گے. میں نے کہا میں ہدیہ بھی قبول نہیں کروں گا. دوسرا عورت بولا حضرت وہ لوگ ہدیے کے بغیر بات جب بلا رہے ہیں تو میں نے کیا ہدیہ دیں گے؟ شراب کی بوتلیں, قیمتی سمجھ گئے نا, مہنگی شراب. ارے میں شراب پیوں گا. ارے بولا مولانا آپ لے لینا, لے کر باہر اگر پھینک دینا. مولانا تقریباً 50,000 ڈالر کی شرابی ہوں گی. ارے ان کو $50,000 کیش دے دے یار. میرے مسجد میں کام لگ گیا ہے, یا کام لگ گیا ہے کہیں پر. میں نے کہا شراب بولتے ہم نہیں لیتے, وہ تو لینا بھی گنا, پھینکنا بھی گنا. وہ میرے فون سے بات کی کہ شیخ جو ہے وہ نہیں لیں گے, سب کچھ میں ہدیہ نہیں لیں گے. انہوں نے کہا صرف شیخ سے اتنا کہو کہ اب ان کی انگوٹھی دے دیں ان کو. میں نے کہا انگوٹھی نہیں, پتہ نہیں کون سا پتھر لگائیں گے, ہم نہیں سمجھتے. میں نے کہا انگوٹھی بھی نہیں, چلو یہ قیمتی گھڑی دے دیں. ہاں میں نے کہا چلو قیمتی گھڑی لے کے. میں نے کہا میں گھڑی پہنتا نہیں ہوں, تمہاری طرح ہوں. تو اپنے گھر میں گھڑی نہیں رکھتے, میں بھی نہیں رکھتا, میرے آدمی میں گھڑی نہیں رہتی. تو اپنے گھڑوں میں گھڑے رکھتے نہیں اور مجھے گھڑی ہدیہ دیتے ہو. یہ بولے گا یہاں کی قیمتی گھڑی اور یہاں کا وہ اسپرے ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, پرفیوم, فراس کا مشہور ہے وہ پرفیوم. میں کہا چلو پرفیوم کی حد تک گنجائش ہے, گھڑی کی حد تک گنجائش ہے. انہوں نے گھڑی دی, پھر پرفیوم دیے, وہ دیے. تو ہمارے جو نواز ہے ساؤتھ افریقہ والے, ان کو ہم نے گھڑی دی. شادی ہوئی, میں نے کہا لے بھائی یہ گولڈن سٹی کی گھڑی ہے, اسے لے جا. تو آپ حضرات جو ہے آپ کے پاس آئے ہو تو مجھے ہدیہ ملے گا نہیں ملے گا بھائی؟ ڈھیلے پڑ گئے. وہ تو بیچارے بلا کر رہی ہے تو ہدیہ دیتے ہیں. میں بغیر بلائے اتنا پیار سے آیا آپ کے پاس, تو مجھے ہدیہ دو گے نہیں دو گے؟ دو گے نا. میرا ہدیہ کیا چلا ہے. یہ ہمارے واٹس کے سبق چلتے ہیں نا, تو کئی لوگ ہمیں ہدیہ دینا چاہتے ہیں دنیا بھر میں. مولانا بینک اکاؤنٹ ہوتے, میں نے کہا بھائی مجھے ہدیہ دینا ہے, آپ لوگوں کو دینا ہے. آپ مسجد میں پیسہ ڈال دیں میری نیت سے, میرا ہدیہ ہوگا. شاید اتنی مسجد بنتی ہے, کہاں بنی ہے, خیر کا کام کر لو, نیت میری کر لو, یہ میرا ہدیہ ہو گیا. آج آپ لوگوں سے میں ہدیہ لوں گا, لیکن کون سا ہدیہ لوں گا بھائی؟ چلا. اب بتاؤ کون تیار ہے؟ پانی پلا, بتاؤ کون کون تیار ہے؟ آپ بھائی دیکھو ماشاء اللہ, اللہ کو. اور بتاؤ, بولو بھائی بولو. یوسف بھائی
یوسف بھائی، حاجی عبداللہ صاحب، 4 ہو گئے. اور بتاؤ. اور بتاؤ. ہماری جوانی بتائیں. ماشاء اللہ یہ ہمارے علماء ہے جو فارغ ہو رہے ہیں. فارغ ہونے کے بعد ہم سال لیں گے. مجھے دیکھو جہاں بھی پڑھتے ہو چھٹیوں میں آئے ہو سال کے ارادہ کرو. اچھا یہ چھاپی پڑھتے ہیں. کتنے نام ہو گئے بیال تک؟ 6. 4 دے دو. 4 وہ کھڑے ہو جائے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جماعت جانی سے کی تھی اب ارادہ کر لو. دیکھو مجھے آپ کے گاؤں میں آ کر بہت سکون لگا. الحمدللہ میں نے بہت نور دیکھا. الحمدللہ مجھے بہت سکون لگا. میں نے ان سے کہا بھی یہاں پر رات گزارنی چاہیے. مولوی یوسف سے کہا. میں نے کہا ماشاءاللہ ایسا ماحول ہے کہ یہاں ہمیں رات گزارنی چاہیے. یعنی میں ارادہ رات گزاریں گے نہیں ہم، لیکن اس لیے ہمیں صبح ہوتی ہی تہجد میں ہمیں ہماری سب سبقوں کی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں. تو ہمارے کتابیں یہاں ہیں سر. پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ایسا اچھا ماحول ہے تو ساری ہماری کتابیں لے کر یہیں آ جاتے ہیں اور یہیں پڑھ جاتے ہیں. سکون ہے. اس لیے اس کو جو ہے اس سکون کو اور آگے بڑھاؤ. 4 آدمی اور دے دو بھائی. 4 آدمی. الحمدللہ. عارفہ کھڑا ہو جاؤ. 7 ہو گئے. 8واں کون ہے؟ 8واں جنت کے 8 دروازے ہیں. لکھو تو کھڑا ہو جاؤ. 8 ہو گئے. 9واں کون ہے؟ 9 آیات بینات. 9 نشانیاں ہے نا بھائی. مولوی برابر ہے کہ نہیں؟ 9واں کون ہے؟ 9واں کون ہے؟ اسماعیل بھائی. الحمدللہ. واہ واہ ماشاء اللہ. اسماعیل بھائی واہ واہ. 10واں کون ہے؟ عشرۃ کاملہ. واہ واہ. وہ کھڑے ہو گئے. اسلم بھائی کہاں کے؟ اسی گاؤں. ماشاء اللہ. 11 کوكبہ. 11 ستارے. 11واں کون ہے؟ بولو بھائی بولو. 11 کون ہے؟ 11واں کون ہے بتاؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بھی ہمارا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں ہے. جتنے لوگ ملیں گے ہم ان کو اللہ کے راستے میں نکال لیں گے. تو وہی چیز ہم نے ہمارے ابا سے سیکھی ہے. 11واں کون ہے بتاؤ. پھر ہم دعا کر لیں. 11واں 11 کوكبہ. قرآن میں 11 ستارے. یہ میرے منہ سے نکل گیا نا. 4 ووٹ دے تو یہ پکڑ لیا انہوں نے. سونا والے ہیں نا سب. ارے واہ. کیا نام؟ ارشاد. چلو والشمس. بھائی 11 ستارے ہو گئے. سورج بننے کے لیے کون تیار ہے؟ والشمس. 12واں کون ہے بتاؤ. 12واں جماعت مضبوط ہونی چاہیے. بٹ زیادہ آدمیوں کو دو جماعتیں کر لینا. واہ واہ ماشاء اللہ. والقمر. چاند کون ہے؟ چاند. تیرواں دے دو. 13واں. اچھا نیت کرو نکلیں گے انشاءاللہ. ان لوگوں کے نام بول دو. یوسف بھائی, حاجی عبداللہ صاحب, عارف بھائی احمد بھائی, عارف بھائی نور محمد بھائی,
محمد عبدل کریم, عبدل مجید بھائی, اسماعیل بھائی صاحب, اسلم بھائی موسیٰ بھائی, ارشاد بھائی ارشد بھائی اور محمد عبدل بھائی. 12 ہو گئے ماشاء اللہ. چلو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے. نکل جانا اور ابھی 11 اگست میں تو کچھ دن باقی ہے, پٹھاول پہنچ جانا. یہ حضرات ہمارے مولوی حبیب ہے, مولانا یوسف صاحب ہے, یہ حضرات سب ترتیب بتا دیں گے کیسا کرنا ہے کیسا نہیں کرنا, لیکن سب نکالنے کی ترتیب بنا لیں گے. ٹھیک ہے, کرو گے انشاءاللہ. اور ہمیشہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں جو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے. میرے لیے دعا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میرے لیے دعا کرو گے تو تمہارا فائدہ زیادہ ہوگا. کہ ہمیں اجتماعات میں, سفروں میں, ہوائی جہازوں میں, طواف کرتے کرتے, انفرادی دعاؤں میں, اجتماعی دعاؤں میں, ہمارے واٹس ایپ کے سبقوں میں, ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں پہلے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, اور دوسرا ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو روزانہ میری تشکیل پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. جب دونوں کام کرو گے تو اپنی پارٹنرشپ ہو گئی, برابر ہے کہ نہیں؟ اب دوسرے پارٹنرشپ تو کر نہیں سکتے بھائی, زیادہ تعلقات ہم بڑھا نہیں سکتے, کتنے سے دوستیاں کریں گے. لوگ ہم سے دوستی کرنے کو بہت چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے فین ہیں, آپ ہمارے ہیں. میں نے کہا بھائی فین تو ہم ساری دنیا کے ہیں, ساری دنیا انشاءاللہ ہماری فین, لیکن ہم سب جگہ پہنچ نہیں سکتے. جہاں پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. جو اللہ, اور ایک دعا میں ہمیشہ کرتا ہوں, اے اللہ جو تیرا بندہ اور بندی پسند ہو اس کے گھر میں تو مجھے لے جا, اس کا کھانا مجھے کھلا, اس کا پانی مجھے پلا. ایک دعا ہی. دوسرا, جو علاقے والے, جو گاؤں والے تجھے پسند ہو یا ان کو کوئی نیکی تجھے اچھی لگے ان کے گاؤں میں تو مجھے لے جا. تو اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گاؤں میں آنے کا. یہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں سونگڑ. میں کبھی نام سنتے تھے ہم, کبھی سونگڑ کوئی چیز ہے, کہاں ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ بھی ہے کوئی چیز سونگڑ ہے, لیکن کہاں ہے, کون سی جگہ ہے, کتنا دور ہے, 50 کلومیٹر ہے, 100 کلومیٹر ہے, کچھ پتہ نہیں. یہ حضرات آئے, یہ حضرات ماشاء اللہ دعوت رکھی, فوراً اللہ نے الہام کیا کہ بھی ان کے یہاں جانا چاہیے. عید کا دن خالی تھا, مولانا یوسف صاحب نے کہا بھی عید کے دن بھی وہ لوگ جوڑ لیں گے رات کو. ارے بہت اچھا, اپنی عید تو یہی ہے, اپنی عید تو یہی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہنچا ہے. اس لیے مسجد کا خوب تعاون کرنا انشاءاللہ, کرو گے انشاءاللہ. کوشش کرنا کہ آپ کے زیورات بیچنے پڑے تو بیچ دینا, آپ کو کوئی زمین کا ٹکڑا بیچنا پڑے تو بیچ دینا. مرنے کے بعد یہی کام آئے گا انشاءاللہ. باقی ساری چیزیں یہاں چھوٹ جائیں گی, میراث والے لڑتے رہیں گے, اور قبر میں جو ہے آدمی پریشان ہوتا رہے گا. یہ اپنا اصلی گھی ہے, اصلی سرمایہ ہے, جو لگانا چاہے آدمی نہیں لگا سکتے. بس غریب ایسے بھی ہوتے ہیں, نہیں لگا سکتے, کوئی بات نہیں, آپ کا حصہ ہو جائے گا. مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھا, اس نے مسجد بنے, کہتے مسجد نبوی ہے. اس نے سوچا میں مسجد نبوی تو ہے, مسجد قباء بھی ہے, میں اپنے خرچے سے ایک مسجد بناؤں. چنانچہ اس نے مسجد بنائی. مسجد کو اوپننگ, بادشاہ تھا, بادشاہ کے اعتبار سے مال بھی تھا اس کے پاس. چنانچہ اوپننگ کی, اوپننگ کے اندر قاہرہ سے علماء آئے, دبئی سے علماء آئے, قطر سے علماء آئے, یا حرمین شریفین کے ائمہ آئے, حجاز سے آئے, اور اس کی اوپننگ ہو گئی. بادشاہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھ رہا ہے, تو بادشاہ کا نام احمد تھا, ملک احمد, تو اس کی تختیں لگی ہوئی تھی. بادشاہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں, اور فرشتے آ کر وہ تختی پر سے ملک احمد کا نام مٹا رہے ہیں اور ایک عورت کا نام لکھ رہے ہیں. کسی کو خواب سنائے نہیں. 10 دن تک علماء نے لکھا ہے خواب دیکھتا ہے. کتنے دن تک بھائی؟ 10 دن. اب اس نے علماء کو جمع کیا, میں یہ خواب دیکھتا ہوں روزانہ. دوپہر سوتا ہوں تو یہ خواب, رات کو سوتا ہوں تو یہ خواب. فرشتے آتے ہیں, میرا نام مٹاتے ہیں, ایک عورت کا نام لکھتے ہیں. فوج جمع کی, پولیس جمع کی مدینہ میں. اچھا تھا بھئی یہ نامی عورت کو ڈھونڈو مدینہ میں کون. گھر گھر جا کر تلاشی, وہ نامی عورت ملی نہیں. نام ایسا عجیب و غریب تھا کہ وہ ایک عام نام ہوتا ہے, عائشہ, سلمہ, میمونہ, زینب, یہ نام تو عام ہے, لیکن وہ نام ایسے اڑا ٹیڑھا تھا کہ وہ نام کی کوئی ملی. بادشاہ سے آ کر کہا نہیں ملی.
ہے مدینہ. تو آج کل جہاں باب البر بنا ہوا ہے وہاں قریب میں ایک عورت کا خیمہ تھا, یہودیہ تھی. اس کو جا کر پوچھا پولیس والوں نے, تو وہی نام نکلا جو فرشتے لکھتے ہوئے. تو کہا بادشاہ نے بلایا, بیچاری گھبرائی. اس زمانے مدینہ منورہ کی وہ رونقیں نہیں تھی جو آج کی ہے. ٹوٹی ہوئی عمارتیں, ٹوٹے ہوئے رستے, کھڈے, پانی بھر جاتا تھا, سانپ بہت ہوتے تھے, بچھو بہت ہوتے تھے. اب تو ماشاءاللہ صاف ستھرا ہو گیا سارا. یہ بیچاری بڑھیا گھبرائی, بادشاہ کے دربار میں ہم نے کپڑے لے کر پہنچی, بٹھایا, پانی پیا. امی یہ مسجد بنی ہے, آپ نے کچھ حصہ لیا ہے اس میں؟ بادشاہ سلامت میں بڑھیا, غریب مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. باہر بیٹھی رہتی ہو, کوئی حاجی آتا ہے تو دے دیتا ہے تو میرا گزارا ہو جاتا ہے. یہ کیا حصہ مجھے؟ بادشاہ سلامت کی مسجد ہے. ارے سوچو, تم نے کچھ حصہ لیا ہے؟ میں نے کوئی حصہ نہیں. سب فوج کھڑی ہوئی ہے, سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بڑھیا سے سوال بادشاہ خود کر رہا ہے, تم نے کچھ حصہ لیا ہے؟ تو بڑھیا جو ہے وہ رونے لگی. بادشاہ سلامت میں نے کچھ حصہ نہیں لیا, میرا خیمہ ہے وہاں, میں خیمے کے باہر بیٹھی رہتی تھی. یہ مسجد جب بنتی تھی تو گدھے جو ہے وہ اینٹیں لینے کے لیے جاتے تھے, تو روزہ اقدس کے قریب سے گزرتے تھے. جب روزہ اقدس کے قریب سے گزرتے تھے تو گدھے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, ادب کے ساتھ, پھر آگے بڑھتے تھے. واپس آتے تھے تو چونکہ جگہ ان کی وہی تھی آنے جانے کی, جہاں روزہ اقدس آتا تھا ادب کے ساتھ سب نیچا کر کے کھڑے جاتے. کبھی کبھی اٹھنیاں گزرتی اور لانے کے لیے, پانی لانے کے لیے, کبھی کبھی گھوڑے گزرتے. جو جانور بھی گزرتا روزہ اقدس کے قریب گزرتے وہاں جا کر کھڑے ہوتا. میں دیکھتی رہتی تھی. میرے دل میں آیا کہ بادشاہ ہے, مسجد بنا رہا ہے, اس کے پاس تو پیسہ ہے, اپنے پاس تو پیسہ نہیں ہے, میں کیا خدمت کروں. تو اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی, وہ یہ کہ گدھے بیچارے ایسے رہتے ہیں, میں دور سے پانی لاؤں اور پانی لا کر میرے گھر کے سامنے رکھوں, کہ گدھے آتے جاتے پانی پی لیں گے. کچھ ان کے کھانے کے لیے دانا وغیرہ جو ہے وہ سستا ملتا ہے, وہ رکھ لوں تو دانا کھا لیں گے, بھائی یہ میرا حصہ ہو جائے گا. چنانچہ وہ گدھے جو ہے وہ آتے جاتے, انہوں نے ان کے پانی کا انتظام کر دیا, وہ پانی پی لیتے اور کچھ جو دانا وانا جو بھی گھاس وغیرہ ہوتی ہے وہ کھا کر وہ آگے بڑھ جاتی اینٹیں لے کر. یہی حال تو میں 24 گھنٹے ایسے مشغول رہتی کہ پانی کم نہیں ہونا چاہیے. مشق اٹھا کر جو ہے لاتی, آہستہ آہستہ آہستہ. میری باندیاں ہوتی تھی, کچھ غلام ہوتے تھے, کام کرنے والے ہوتے تھے, اور میں جو ہے یہ حوض تھوڑا سا بنا لیا, یہاں بنا لیا, اپنا پانی پی لیا, کچھ کھانے کو کوئی چیز رکھ لی اور اٹھے. بس میں نے اتنا کام کیا ہے. بادشاہ نے کہا تیرا یہی کام اللہ کے یہاں قبول ہوا ہے, تیرا یہی کام قبول ہوا ہے کہ میرا نام فرشتہ مٹا دیتا ہے, تیرا نام لکھ دیتا ہے, میرا نام مٹا دیتا ہے. بادشاہ نے اسی وقت آرڈر دیا میرا نام ہٹا دو بھی, اس کا نام رکھو. آج مدینہ منورہ مسجد ہے تو بہت پرانی ہو گئی, اب تک اس کا نام تختی کے اوپر لگا ہوا ہے. تو خرچ کرنے میں کوئی ضروری نہیں کہ 50 لاکھ روپیہ دو, یہ آپ کی جتنی حیثیت ہے دو, اور نہیں ہے دعا کرو. دعا کرنے میں کوئی اشکال کے مشورے کی ضرورت ہے. کوئی مولوی صاحب نے دوسری جگہ ہو وقت سورہ اخلاق پڑھو, کوئی مشورہ وہ تیز فیس ہے کیا؟ تہجد پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے, یہ بتاؤ. اور اشراق پڑھنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے. اور کسی جگہ مسجد میں پیسہ دینا ہو, دعا مانگنی ہو تو اسے مشورے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں تو عام ہے. مشورہ کے کام کے لیے اجتماع, پھر تعلیم کون کرے گا؟ مشورہ دیتے کو. بھائی جماعت بنی ہے, جماعت کہاں جائے گی؟ مشورہ دیتے کو. بھائی مغرب بعد بیان کون کرے گا؟ مشورہ دیتے کو. بھائی یہ کام ہے دعوت کے کام کا, اس لیے اہم کام ہے, یہ کام کون نبھائے گا؟ فوراً کون جائے گا؟ مشورہ دیتے کو. دیکھو لیکن جو باقی اعمال ہیں ہماری شریعت کے,
اس میں تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آدمی خود کرے، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، دعائیں مانگے. تو مسجد کا ساتھ دو گے انشاءاللہ. پیسہ ہو تو پیسہ دو، پیسہ نہیں ہے دعا کرو. اب سب تیار ہو انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اچھی جماعت کا نکالنے کی ذمہ داری آپ کی پہلتا. اور ہمارے بھائی مولانا حبیب صاحب اور مولانا یوسف صاحب چونکہ یہ ہمارے قریب ہے، یہ آپ کو بھی پہچانتے ہیں، ہم بھی پہچانتے ہیں. آپ حضرات تھوڑا سا فکر کر لینا، یہاں سے جماعت مولانا نکل جاتے. یا کوشش کرنا، فکر کرنا. ویسے ماشاء اللہ تبلیغ والے جلدی سے چندہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ تو برابر وصول کرتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے حاجی عثمان بھاگل تھے نا، وہ بھاگل سے وہ بس میں بیٹھتے تھے اور بس میں وہ آدمی کی تشکیل کر کے رات کے میل سے اسے نظام الدین بھیج دیتے تھے. ایسے قصے ہوئے ہیں. بھاگل سے بیٹھے، ان کے ساتھ آدمی بیٹھا بس میں، اس کی تشکیل کے بعد جواب چلا میں نہر دو اسکول بیٹھی ہوئی تھی نہرو ماں تو لگڑا بھی نہیں تھا. ارے تارا لگڑا منگائی لوسو بوم تھی مو پیسہ بھی نہیں تھا. ارے پیسہ منگائی لوسو تو فکر مت، ہماری دوائی منگائی لوسو. سب کچھ کرا کے سارا اس کو دے کر اس کے پیسے منگوا لیے، کپڑے منگوا لیے اور سب کو ٹھیک ٹھاک کر لیا. مجھے اپنا بیڑی نے پوچھی نہ تھا، ارے بیڑی کی حال بات کرائی دوسو بات کرنا، واپس کرنے سے نا مجھے شکر ہو سے. سب کچھ کر کے رات میں میل چلتا تھا اس زمانے میں 10-10:30 بجے یہاں سے اسے بٹھا دیا اور ہمارے ابا کو فون کر کے کہہ دیا ملچا بے آدمی ہوتی موکلا سے ناگڑ تھی موکلا سے. تو ہمارے ابا کہتے تھے کہ ہمارے تشکیل کرنے والے ساتھی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے. چلتے 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 ٹرین میں تشکیل کر لی اور اس کو راجستھان جماعتیں بھیج دی اور گھر والوں کو کہہ دیا کہ راجستھان چلنے میں گئے ہیں، آپ جو ہے فکر مت کرنا اور انشاءاللہ چلنے لگا کیا ہے کہ بعد میں وہ لوگ تائی بنے ماشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی نکلو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے سون گھٹ والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کے عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی لڑکیوں کو قبول فرما، ان کے ذرے ذرے کو قبول فرما. اور اللہ اس گاؤں کو تو دین کے لیے چمکا دے، جیسے سونا چمکتا ہے اس سے زیادہ چمکا دے اور خوب دین کے کام ہو تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ اس مسجد کو آباد فرما. جو مسجد بن رہی ہے اسے اپنے کرم سے تو ہی مکمل فرما. جو ان کی ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ جو ان کے حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا تو غیر سے تکفل فرما. اے اللہ جس کے دل میں جائز مراد ہو عافیت سب کے جائز مرادوں کو پوری فرما دے، اس میں خیر کی شکلیں اور صورت پیدا فرما. اے اللہ اس گاؤں کا تو نگہبان بن جا اور اس گاؤں کا تو محافظ بن جا. ہر بری نظر والے کی بری نظر سے حفاظت فرما. ہمارے اس گاؤں میں آنے کو تو خیر فرما اور اس گاؤں سے جانے کو تو خیر فرما اور اپنے فضل و کرم سے جو ان کی جائز مراد ہے اس کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. ہماری دعاؤں پر جو آمین کہے اس کی بھی ساری مرادوں کو پوری فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو پوری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری دعاؤں میں تو اس کو پورا پارٹنر بنا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سلام علی المرسلین. آپ حضرات کو میں سلام کر رہا ہوں، سلام کا جواب دے دو. مسافر سے میں معذور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.